حاضرین مصلیان محترم اور پس پردہ بیٹھی، اللہ رب العالمین ہم سب کا تنہا مالک، تنہا خالق اور تنہا معبود برحق ہے۔ ہر قسم کے تعریف و توصیفات اسی کے لیے ہے، اور ہماری اور آپ کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے، جس کی بندگی میں میری اور آپ کی زندگی کا گزر جانا یہ ہم سب کی زندگی کا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ دین دے کر بھیجا جو دین ہماری اور آپ کی دنیا میں بھی مکمل رہنمائی کرتا ہے اور آخرت کے سلسلے میں بھی مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ حاضرین جمعہ، انسانوں میں بہت سارے انسان کے اندر جو خواہشات پائی جاتی ہے، ان خواہشات میں سے ایک خواہش ہے عہدہ کا، منصب کا۔ یہ ایک ایسا عہدہ ہے کہ جس میں ہر کم و بیش اس کی لالچ میں، اس کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے۔ آدمی اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی ذمہ داری دی جائے، اسے کسی مقام پر بٹھایا جائے جہاں سے اس کی بات سنی جائے، اس کی باتوں کو مانی جائے، ان کے فرامین کو تسلیم کیا جائے۔ یہ خواہشات بے شمار احباب میں پائی جاتی ہے، اور یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، جو انسان یہ چاہتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کہیں بھی، چاہے وہ تنظیم کا مسئلہ ہو، جمعیت اور جماعتوں کا مسئلہ ہو، اس سے اوپر چلے جائیں تو سیاسی مسائل میں آپ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑتے ہیں ان مقامات کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ عہدہ اور منصب کو لے کر کے ایک بڑی خطرناک قسم کی لالچ ہوتی ہے، اور انہی مناصب میں سے ایک منصب ہے قاضی کا، جج کا، فیصلہ کرنے والا، لوگوں کے جھگڑوں کو نمٹانے والا۔ یہ جو قاضی کا مسئلہ ہے، ہمارے اور آپ کے زمانے میں ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ یہاں اسلامی حکومت کا نظام نہیں ہے، یہاں پہ کورٹ اور کچہری کا سسٹم ہے، یا پھر کہیں پہ کوئی چھوٹی موٹی تنظیم کمیٹیاں ہوتی ہیں جو اس طرح کے فیصلے کرتی ہیں یا ان کی باتوں کو مانی جاتی ہے۔ بہرحال اسلامی سلطنت میں جو قضا کا، جو جج کا جو عہدہ ہے، اس عہدے کے تعلق سے لالچ انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ بھائیوں، میں آپ کے سامنے پہلے بنیادی مسئلہ ذکر کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد چند اہم باتیں پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں، بالخصوص مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آ چکا ہے، جب وہ اس دنیا میں اپنی آنکھیں کو کھولتا ہے تو اس کی سب سے پہلی فکر اور آخری فکر یہی ہوتی ہے کہ میں یہاں پہ اپنی زندگی کے مراحل کس اعتبار سے طے کروں کہ میں اللہ میاں کے سامنے میں نجات پا جاؤں، میں چھٹکارا پا جاؤں۔ یہ اس کی فکر ہوتی ہے، اور انہی فکروں کی وجہ سے وہ دوسروں کے معاملات میں پڑتا نہیں، دوسرے کے معاملات کو اپنے سر پہ لیتا نہیں، چونکہ دوسروں کے معاملات کو اپنے سر پہ لینا
گویا کہ اس کے معاملات میں مداخلت اور اس کی پوری ذمہ داری اپنے سر پہ لینا ہے، اور اس ذمہ داری کے تعلق سے کل قیامت کے دن آپ سے پوچھ ہوگا۔ ہاں، اگر اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ذمہ دار بننے کے بعد واقعی معنوں میں وہ ذمہ داری کو نبھا سکے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی ذمہ داری ہو، تو پھر وہ بہت بڑی فضیلت کا کام ہے اور بہت بڑا مقام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ کل قیامت کے دن 7 خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جس میں سے ان 7 میں سے ایک شخص امام عادل، ایسا امام، ایسا حکمران، ایسا حاکم، ایسا قاضی جو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، اس پہ پورا نکھر کر کے اترتا ہو۔ تو فرمایا کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن باری تعالیٰ اس کو سایہ دے گا۔ لیکن کیا ہم میں سے کوئی عملی طور پر اس مقام کو پہنچ پاتا ہے؟ کیا ہم عملی جامے کو پہنا پاتے ہیں؟ نہیں پہنچا پاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ انسان نہایت ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، اور بہت جلد باز پیدا کیا گیا ہے، بہت جلدی جذبات میں آ جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر کے یہ حالات ہیں۔ اسی لیے اسلامی شریعت ہمیں اس کے تعلق سے یہ بات سکھاتی ہے کہ یہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا عہدہ ہو، اور بالخصوص اسلامی سلطنت میں جو قاضی بننے کا جو عہدہ ہوتا ہے، اس عہدے کو حاصل کرنے کا لالچ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا مقام ہے۔ لوگوں کے مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں، لوگوں کے اختلافات آپ کے سامنے آتے ہیں، لوگوں کی گھتیاں آپ کے سامنے آتی ہیں، اور آپ اس میں ایسے مقام کو حاصل کرتے ہیں، اس میں لالچ کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے، اس کی ذمہ داری کو نبھانا، اور اس ذمہ داری میں اگر کوتاہی ہوتی ہے تو کل باری تعالیٰ کے یہاں آپ کو جواب دینا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کہا کہ یا ابا ذر انی اراک رجلا ضعیفا وانی احب لک ما احب لنفسی، کہ اے ابو ذر میں تم میں کچھ ذرا کمزوری سا دیکھتا ہوں، وانی احب لک، اور میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں، ما احب لنفسی، جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ آگے فرمایا کہ لا تأمرن علی اثنین ولا تولیین مال یتیم، کہ دیکھو تم 2 آدمیوں پر امیر نہ بننا، حاکم نہ بننا، فیصلہ نہ کرنا، اور یتیم کے مال کا متولی نہ بننا، یتیم کے مالوں کا ذمہ دار نہ بننا۔ اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اصل ہمارے اندر یہی ہونا چاہیے کہ ہم ان عہدوں سے، ان مقام سے، اور خاص طور پر یہ جو قاضی کا جو اتھارٹی ہے، ہمیں ایسے مقامات کو اگر ہم اس کے اہل نہیں ہیں واقعی طور پہ، تو ہمیں اس کی طرف نہیں لپکنا چاہیے۔ ہمیں فیصلے بننے کا اور حاکم بننے کا شوق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا مہلک جذبہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، یعنی خنجر مارا گیا، اور ابھی وہ خنجر مارنے کے بعد فوراً شہید نہیں ہو گئے تھے، بلکہ ابھی ان کی زندگی باقی تھی، اور تقریباً وہ 2 دن تک زندہ رہے، اور ان کو ایسا لگا کہ اب میں اس دنیا کو کوچ کر کے جانے والا ہوں۔ تو لوگوں نے خلافت کے لیے ان کے بیٹے کا نام پیش کیا، عبداللہ ابن عمر کا۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو اس مقام پر فائز ہونے سے روکتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ وہ لوگوں کی ذمہ داریوں کا مسائل کو اٹھائے اور وہ ان چیزوں میں پڑے۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 لوگوں کا نام پیش کیا، اور جس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں خلیفہ بنائے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ وہ یہ خود کہا کرتے تھے کہ جس طرح میں جہنم کی آگ سے پناہ چاہتا ہوں، اس سے بچنے کی کوششوں اور تگ و دو کرتا ہوں، میں اسی طریقے سے 2 آدمیوں کے مسائل میں، معاملات کو فیصلہ کرنے میں اس سے بھی اسی طریقے سے بچنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے سلف صالحین کا طرز عمل رہا ہے۔ اگر آپ ان کی سیرتوں کو، ان کے اقوال کو، ان کے افعال کو پڑھیں گے تو اس طرح کی بے شمار مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔
حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ من ولی القضاء فقد ذبح بغیر سکین، کہ جو آدمی قاضی بنا دیا جائے، جج بنا دیا جائے، اس آدمی کو گویا بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا ہے۔ یعنی بغیر چھری کے ذبح کرنا، جب انسان چھری کے ساتھ ذبح کرتا ہے اور وہ چھری دھاردار نہ ہو تو جانور کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو بغیر چھری کے اس کو ذبح کیا جائے، اس کو قتل کیا جائے۔ اس سے تعبیر یہ پیش کیا ہے کہ کتنی سخت اس کو تکلیف پہنچتی ہے ایسے مسائل میں کہ جب قاضی بنا دیا جاتا ہے، جج بنا دیا جاتا ہے، تو وہ ذمہ داریوں کا ایک بہت بڑا پہاڑ اپنے سر کے اوپر لے لیتا ہے اور اس کو نبھا نہیں پاتا، اور ایک طرح کی وہ زندگی میں کشمکش کے مبتلا میں پڑ جاتا ہے۔ یہ سلف صالحین کا یہ طرز عمل رہا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد سفیان ثوری رحمہ اللہ کو وقت کے خلیفہ نے ان کو قاضی بنانا چاہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بھاگ گئے، روپوش ہو گئے، دکھائی نہیں دیے، کئی دنوں تک کے غائب ہو گئے۔ اسی طریقے سے امام عامر بن شراحیل الشعبی اتنے بڑے عالم ہیں کہ علم کا سمندر ہے۔ وہ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ پچھلے 20 سالوں میں میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایسی نئی حدیث نہیں سنی جس کو میں پہلے سے نہیں جانتا۔ اتنے بڑے عالم، علم کا سمندر کے 20 سال میں احادیث کا ذخیرہ جو پیش کیا گیا ہو، اس کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی نئی حدیث میرے سامنے سے نہیں گزری جس کو میں نہیں جانتا۔ لیکن جب ان کو قاضی بنانے کے وقت آیا تو وہ بھی بھاگ گئے اور کئی دنوں تک کے نظر نہیں آئے۔ یہ ڈرتے تھے سلف صالحین ایسے عہدوں کو لینے سے۔ اسی طریقے سے بہت مشہور واقعہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہ عباسی خلیفہ نے ان کو قاضی بنانا چاہا، بننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حکمران نے کہا آپ اگر قاضی نہیں بنیں گے تو آپ کو جیل کر دیا جائے گا۔ جیل میں رہنا گوارا کیا، قید خانہ جانا منظور کیا، لیکن قاضی نہیں بنے۔ آخر کیا بات تھی؟ کیا ان میں یہ جذبہ نہیں تھا کہ ہم فیصلہ کریں، لوگوں کے بیچ ہماری بات سنی جائے، مانی جائے؟ بھائیو، اگر آج ہم اپنے سلف سے موازنہ کر کے دیکھتے ہیں تو اسلاف کا مزاج کیا تھا کہ کوئی بھی ذمہ داری یا خاص طور پر قاضی بننے کی ذمہ داری ہوتی تو وہ یہ سمجھتے کہ میں کمزور ہوں، میں نااہل ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں۔ لیکن دنیا ان کو اہل مانتی، دنیا ان کو طاقتور مانتی، دنیا ان کو حاکم مانتی۔ لیکن بالمقابل اسی کے ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ساری دنیا یہ مانتی ہے یہ نااہل ہے، یہ بننے کے لائق نہیں ہے، یہ طاقتور نہیں ہے، لیکن میرے اندر اپنی انانیت کا جذبہ یہ ہوتا ہے میں اس کا اہل ہوں، میں حاکم بنوں گا، میں فیصل بنوں گا، میری بات سنی جائے، میری بات مانی جائے۔ یہ سلف صالحین اور آج کے تفاوت کا مسئلہ ہے کہ پہلے کے لوگوں میں اور آج کے لوگوں میں یہ جو چیز ہے یہ فتنہ اور فساد کو بڑھانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ بھائیو، جو بات آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کے ذہن میں یہ ایک طرح کا سوال پیدا ہوگا کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ اسلامی سلطنت تو ہے نہیں، اور آخرکار آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں کیوں کر رہا ہوں؟ اب کے بعد جو باتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی اسے کلیئر ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ سارے لوگ بھاگ جائیں گے تو سماج کے مسائل بھی ہیں، سماج کی ضروریات بھی ہیں، لوگوں کے جھگڑے بھی ہیں، ان کے اختلافات بھی ہیں، پھر ان کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ اس بات پہ یقین کامل رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو بے لگام نہیں چھوڑے گا۔ جب سب لوگ اس سے بچنے والے بن جائیں گے اور ایسے مزاج رکھیں گے تب اللہ تبارک و تعالی خود ان لوگوں کو لائے گا، ایسے لوگوں کا انتظام کرے گا جو اس مقام کے اہل ہوں گے، جو اس لائق ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی لائے گا، ضرور لائے گا۔ آپ کے سامنے جو میں نے اسلاف کی ذکر کی ہے کہ یہ لوگ بچنا چاہ رہے تھے، ایسے لوگ بچنا چاہ رہے تھے، انہی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایسے قضات کو، ایسے ججوں کو پیدا کیا اور ایسے جج لائے کہ دنیا ان کی مثالیں آج تک مانتی ہے اور ان کی مثالوں پہ اصول بنا کر کے عدالت قائم کرتی ہیں اور ان عدالتوں کو چلا رہی ہے۔ انہی میں سے ایک قاضی، بہت مشہور قاضی گزرے ہیں، قاضی شرائح، جو بڑے مشہور ہیں، ان کی مثالیں ملتی ہیں۔ بھائیو، ہمارے پاس، ہمارے ملک میں ایسا کوئی سسٹم تو نہیں ہے کہ ہمارے سامنے ہمارا اپنا محکمہ ہو، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن ایک بات جو بڑی اہم چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو آج کے وقت کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ کئی بار ہم تو قاضی کے عہدے پر فائز تو نہیں ہوتے، لیکن زندگی میں ہمارے سامنے جو معاملات آتے ہیں، زندگی میں ہمارے سامنے لوگوں کے جو جھگڑے اور اختلافات آتے ہیں، ہم غیر شعوری طور پر قاضی کے مقام پر بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے اپنے خاندان، قبیلے، وراثت کے مسئلے کو دیکھ لیجئے کہ اس میں کتنا اختلاف ہوتا ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس پراپرٹی کو بانٹنا ہے،
تو اس کو کیسے بانٹا جائے؟ کسی نہ کسی کو بیچ میں تو آنا پڑے گا اس فیصلہ کرنے کے لیے. کبھی ہم کسی خاندان کے کسی معزز آدمی کو بلا لیتے ہیں, کسی مسجد کے ذمہ دار کو بلا لیتے ہیں, جمعیت اور جماعت کے لوگوں کو بلا لیتے ہیں, یا کسی شہر کے عزت دار آدمی کو بلا لیتے ہیں, اور ان حضرات سے لوگ فیصلہ لے کر کے جاتے ہیں. ہم قاضی تو بطور عہدہ نہیں ہوتے, لیکن اس مسئلے میں قاضی بنا دیے جاتے ہیں, اس مسئلے میں ہم جج بنا دیے جاتے ہیں. اتنا ہی نہیں, کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے, اور جھگڑا ہونے کے بعد ایک آدمی آتا ہے اور ہمیں اپنی پوری کہانی سناتا ہے, اور ہم اس کی کہانی سننے کے فوراً بعد یہ فیصلہ وہیں پہ صادر کر دیتے ہیں کہ وہ تو بڑا ظالم ہے, اور وہ تو یوں ہے, اور وہ تو یوں ہے. ہماری زندگی میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں ہم عہدے کے طور پر قاضی تو نہیں بنتے, لیکن جو اسٹینڈ اور جو موقف ہمارا ہوتا ہے وہ قاضی والا ہوتا ہے. اور یہاں ہم اور آپ سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہمیں ان چیزوں کو خیال کرنا ہے. اسلامی شریعت نے اس مسئلے کو بہت ہی نہایتی انداز میں سمجھایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, کہ مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے, ان کے درمیان اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. لوگوں کو لڑتے رہنے دینا یہ کوئی اسلامی سماج کی شکل نہیں ہے. دو گھر لڑ رہے ہوں, دو خاندان لڑ رہے ہوں, دو پڑوسی لڑ رہے ہوں, دو پارٹنر لڑ رہے ہوں, تو آپ تماشائی بن کر کے مت دیکھیں, بلکہ آپ اپنے اعتبار سے کوشش کریں کہ ان کے درمیان اصلاح کی کیا صورت ہو سکتی ہے, اسے انجام دیا جائے. لیکن اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو یہ بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی حیثیت وہاں پہ قاضی کی بن جاتی ہے, آپ کی حیثیت وہاں پہ ایک فیصل کی بن جاتی ہے, ایک حاکم کی بن جاتی ہے, ایک ایسے ذمہ دار کی بن جاتی ہے جس نے بہت بڑی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھا لی ہے. اس مسئلے کو سمجھنا ہوگا, اس مسئلے کو سمجھنا ہوگا. اس کے بعد فیصلہ کیا کریں گے, اس بات کو اچھی طرح سمجھیے کہ فیصلہ کرنے کے سلسلے میں یہ بات آپ کے ذہن و قلوب میں بالکل بیٹھ جانا چاہیے کہ دین کے ہر مسئلے کی طرح یہ فیصلے بھی دین کا حصہ ہے. یہ آپ کی مرضی, آپ کی انا, آپ کی خواہش, آپ کی جذبات کی بنا پہ نہیں ہوگا, یہ فیصلے بھی دین کی رہنمائی کی بنا پر ہوگا. اس لیے کہ جس معاملات میں بھی زندگی کے مواقع میں ہم وہاں پہ اس طرح کے قاضی بن جاتے ہیں, تو ہمیں اس فیصلے کو کرنے سے پہلے اس معاملات کی صحیح خوب خبرگیری لے لیں, خوب آگاہ ہو جائیں, دونوں طرف کی بات مکمل طور پہ سنیں. اگر آپ نہیں سنتے ہیں تو یہ فیصلہ جلد بازی ہوگا, اور شریعت کے اندر جلد بازی سے فیصلہ لینا, عجلت سے کام لینا, یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. اگر آپ کو خبر کی بہت ساری چیزیں معلومات تو ہے, آپ حقیقت سے واضح ہیں, لیکن آپ کو یہ بات کا علم نہیں کہ شریعت کی رہنمائی اس کے تعلق سے کیا ہے, تو آپ اہل علم سے رجوع کریں. بہت سارے مقامات پر آپ کو یہ بات محسوس ہوگا کہ فیصلہ سننے کے بعد آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا, آپ وہاں پہ بولے کہ یہ مسائل آپ کا پیچیدہ محسوس ہوتا ہے. آپ اس مسئلے کو لے کر کے کسی بڑے عالم کے پاس, کسی اچھے اور لوگوں کے پاس, مائنڈڈ لوگوں کے پاس, جن کے پاس دنیاوی اور آخرت کے تعلق سے دونوں کے صحیح سمجھ ہو, وہ دسترس رکھتے ہو, آپ ان کے پاس لے لیں. آپ منع کرنے کے لیے اپنے آپ کو یہ ذلت محسوس نہ کریں کہ میں منع کر دوں, میرے پاس مسائل آئے ہیں میں منع کر دوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آپ اس کو ریفر کریں. یہ آپ کے اندر یہ خوبی, یہ صلاحیت ہونی چاہیے. لیکن آج ہمارا مزاج ہے کہ لوگوں کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس مسئلے میں عزت نفس کا مسئلہ بنا لیا ہے, اپنی چودراہٹ کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ جتنے فیصلے ہمارے سامنے آئیں گے سماج میں ہماری حیثیت اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی. ہم نے ایسا سوچ اور ایسا سمجھ اپنے آپ کو بنا لیا ہے. کبھی کبھی انہی چیزوں کی نادانی کی وجہ سے, شریعت کے علم نہ ہونے کی بنا پہ, یا پوری حقیقت سے آگاہ نہ ہونے کی بنا پہ, بڑوں کے فیصلے الٹا وبال جان بن جاتے ہیں, الٹا وبال جان بن جاتے ہیں. اس لیے ہمیں احتیاطی پہلو رکھنا چاہیے. ہم معاشرے کے اندر آئے دن یہ بات دیکھتے رہتے ہیں کہ میاں بیوی کے اندر کوئی انبن ہو جاتی ہے, اور اس میں اگر لڑکی کے گھر والے لڑکی کی بات کو سن کر کے فوراً لڑکوں کے اوپر الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں, آپ کو دونوں کی باتیں سننی ہے, غیر جانبدارانہ سننی ہے. اسی طریقے سے اس کے الٹ میں بھی کہ لڑکے کے گھر والے بھی اگر لڑکوں سے اپنی بیوی کے تعلق سے کچھ کہتے ہیں تو وہاں پہ بھی سن کر کے فوراً ایک طرفہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ اور زجر توبیخ نہیں کرنی چاہیے, بلکہ دونوں کے معاملات کو سنجیدگی سے سننا چاہیے. بعض دفعہ انہیں معاملات میں دیکھا گیا ہے کہ کسی معاملات کی جھلک کو سنا, میاں بیوی بڑوں کی عادت کرتے ہوئے وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں, کچھ بتانا چاہتے ہیں, اپنے جذبات کو رکھنا چاہتے ہیں, لیکن بڑوں کا ایک لفظ میں فیصلہ ہوتا ہے
क्यों बिजी है, बिजनेसमैन है, करोड़ों में खेलते हैं कि जो बड़ों ने फैसला कर दिया खत्म, वहां रिश्ता नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, वैसे हो सकता है, और वो कदर नहीं करते। यही वजह होता है कि अपनी नाकदरी खुद करवाते हैं और ऐसे घरों में फिर वबाल जान का फसाद कितना बर्पा पैदा होता है। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं इसके ताल्लुक से हमें ख्याल करना चाहिए कि आपको मालूम नहीं, मुस्नद अहमद वगैरह की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बतौर काली बना करके यमन की तरफ रवाना किया, और जब रवाना किया तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी, आप मुझे ऐसे लोगों के पास भेज रहे हैं जो मुझसे उम्र में बड़े हैं। अल्लाह के नबी ने उनको नसीहत की कि याद रखो कि जब भी तुम्हारे सामने दो लोगों के मसाइल आए तो एक तरफा कभी भी बात ना सुनना, कभी भी बात ना सुनना, दोनों की मुकम्मल तफसील से दोनों की बातों को तसल्ली से सुनना, और सुनने के बाद में उसके बाद जाकर के फैसला करना। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैंने इस नसीहत को गांठ बांध ली, और गांठ बांधने के बाद में मैंने जब भी किया तो मैं घबराया नहीं फैसला करने से, बल्कि मुकम्मल तौर पे दोनों की बात सुनी। लेकिन हमारा मिजाज क्या है कि हम इख्तिलाफात की बुनियाद पर हम जो है किसी से जब कोई बात हो जाती है तो उसके सामने फेस टू फेस नहीं कहते, कि हम उसे ये इजहार नहीं करते कि हमें आपसे इस बात के इख्तिलाफ है, या हम उसकी कोशिश नहीं करते, बल्कि जिनसे कहना चाहिए उनसे ना कह करके दूसरे तीसरे चौथे पूरे मोहल्ले पूरे समाज को पता चल जाता है, लेकिन असल मामला जहां होता है वहां पे पता नहीं चलता है। ये बहुत बड़े फसाद का जड़ है, ये हमें इससे बचना चाहिए। सलफ़े सालिहीन एक मिसाल दिया करते थे कि आपके सामने कोई शख्स आए कि जिसकी एक आंख को फोड़ दिया गया हो, और वो कहे कि देखो मेरा आंख फोड़ दिया और मेरी ऐसी सी बातें फलाने ने ऐसा कर दिया, उसकी बात पे यकीन नहीं करना, उसकी बात पे यकीन नहीं करना। एक तरफा बात नहीं, आपको सामने सारी चीजें दिख रही हैं कि हाँ वाकई इसकी आंख फूटी हुई है, आपको क्या मालूम कि जो ये आंख लेकर के आ रहा है इसने दूसरे वाले को दोनों आंखें फोड़ दी हो। इसलिए मुकम्मल एहतियात का पहलू रखना चाहिए और हमें इन चीजों से बचना चाहिए। इसी तरीके से एक आखिरी बात यह है कि फैसलों के दरमियान, चाहे वो खानदानी हो, मुआशरती हो, आपस के मसाइल हो, जब कोई बड़ों की बात आती है और वो कहते हैं कि दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए, और दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए, यहां से वो मतलब लेते हैं कि दोनों तरफ को, दोनों की बात जो है, इसको भी जरा नसीहत कर दो, इसको भी जरा नसीहत कर दो, इसको भी जरा खुश कर दो, इसको भी जरा खुश कर दो। आप जाने कि फैसले में किसी को, दोनों को बराबर खुश नहीं किया जा सकता है। जो फैसला होगा जिसके हक में होगा वो खुश होगा, जिसके हक में फैसला नहीं पहुंचेगा वो हकदार नहीं होगा, वो तो नाखुश होगा। आप खुश करने के लिए फैसला मत किया कीजिए, ये बात सही नहीं है। आपको मैं एक मिसाल दूं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक अंसारी सहाबी और हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मसला पेश आया। वो अंसारी सहाबी और हजरत जुबैर के बाप दोनों के मिले हुए थे, पानी में आपस में लड़ पड़े, आपस में झगड़ा हो गया, इख्तिलाफ हो गया, दोनों का मुकदमा, वो अपना मुकदमा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ लाए। इस बात को मैं वजाहत करने से पहले ये बात ज़हन में रहे कि हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के फूफीजाद भाई थे। जब ये मसला आया तो उन्होंने ये कहा कि जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जमीन पहले थी, अंसार की जमीन बाद में थी। तो उन्होंने ये फैसला किया कि जुबैर देखो, जब पानी तुम्हारी जमीन पहले आती है, जब पानी तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए तो फौरन तुम आगे पानी जाने के लिए दे दिया करो। अंसार सहाबी का कहना था कि नहीं, पहले मुझे जो है पानी दिया जाए। अल्लाह के नबी ने कहा, इस तरीके से फैसला कर दिया। अंसारी सहाबी फौरन ये कह पड़े कि आपने अपनी अकान अन अम्मती, कि आपने अपनी फौरन फुफीजात के भाई को देखते हुए उनको पहले आपने ऐसा कर दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैसले की बिना पर फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि अच्छा रुको, तुम सही फैसला चाहते हो वाकई तौर पे, तो याद रखो कि जिसकी जमीन होता है पहले उसका मुकम्मल तौर पे पूरा हक है। तो फिर जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, ऐ जुबैर तुम पानी लेना और पानी इतना रोक लेना कि तुम्हारी मुकम्मल जरूरियात पूरी हो जाए, उसके बाद तुम पानी जाने के लिए देना। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है कि आप किसी दो गिरोह को मुकम्मल तौर पे खुश नहीं कर सकते। जो फैसला है दलाइल की रोशनी में, आप जो आपके पास फैक्ट चीज आए उसकी रोशनी में आप जरूर करें। आप इस बात को ख्याल करें कि वो नबी के फैसले पर भी बाज अहबाब को ये नाखुशी हो सकती है, तो हमारे और आपके फैसले की क्या मजाल है कि उसमें लोग नाराजगी का इजहार न करें। लेकिन हमारे दरमियान हम ये कोशिश करते हैं कि इनको भी जरा सहला फुसला दो और इनको भी जरा बातें बता दो, इनको भी खुश कर दो, उनको भी खुश कर दो। ऐसा नहीं होता है। और आखिर में एक हदीस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन्नकुम तख्तसिमूना इलैया व लअल्ल बअदुकुम अलहन बिहुज्जतिही, याद रखो कि तुम अपने झगड़े अपने मसाइल को मेरे पास लेकर के आते हो, लेकिन तुम में से कोई चर्ब जुबानी होता है, दलील को देने में, बातों को बनाने में बहुत स्मार्ट होता है। हालांकि गलती उसकी होती है, लेकिन अपनी दिफाई सलाहियत की बिना पे अपने मसाइल को ऐसे रखता है कि जैसे मैं कसूरवार नहीं हूं, मैं मुजरिम नहीं हूं। याद रखो, जिनके दो मसाइल होते हैं उनका ज़मीर उनमें खुद अदालत होता है। ये बात उनको सही तरीके से मालूम होता है कि इस मसले पे मैं हकदार हूं या नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं तुम्हारी जाहिरी चीजों को देख करके फैसला करता हूँ, बातनी चीज पे वो चीज
حقیقت نافذ نہیں ہوگی. اگر یقین رکھو کہ تم نے اپنی چرب زبانی کی بنا پہ یہاں سے فیصلہ لے کر کے چلے گئے لیکن وہ حق دراصل تمہارے دوسرے بھائی کا تھا, تو یاد رکھو کہ میں نے تمہیں وہ فیصلہ نہیں دیا بلکہ جہنم کا ٹکڑا دیا, آگ کا ٹکڑا دیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, فیصلہ دینے میں اور لینے میں دونوں میں احتیاط کا پہلو ہمیں رکھنا چاہیے, اور یہ بھی شریعت کی ایک راہ ہے جس میں ہم سب سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں. آپ ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبوں کو کہنے سننے کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.